میں اپنا گلا ان سے چھڑا لوں گا تاکہ ان کی خوراک نہ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب، اس کا 34 باب، اس کی 1 تا 11 آیت مقدسہ۔ ایک دن میں نے خداوند کا کلمہ پایا، اس نے کہا، اے ابن بشر، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر اور چرواہوں سے کہہ دے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس، جو اپنے ہی پیٹ کو پالتے ہیں۔ کیا چرواہوں کا کام نہیں کہ بھیڑوں کو پالیں؟ تم دودھ پیتے اور اون پہنتے اور موٹے جانور کو ذبح کرتے ہو، پر بھیڑوں کو نہیں چراتے۔ تم نے کمزوروں کو توانائی نہیں دی اور بیماروں کو دوا نہ دی، اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا، اور ہانکے گئے کو واپس نہیں لائے، اور کھوئے ہوئے کو نہیں ڈھونڈا، بلکہ سخت دلی سے مضبوط کو پامال کر دیا ہے۔ وہ پاسبان کے نہ ہونے کی وجہ سے پراگندہ ہو گئے اور تمام دشتی درندوں کی خوراک بنے۔ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں اور سب اونچی پہاڑیوں پر آوارہ ہو گئیں، اور میرے گلے تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو گئے، اور کوئی نہ تھا جو ان کو پوچھے، اور کوئی نہ جو ان کے تلاش کرے۔ اس لیے اے چرواہو، خداوند کا کلمہ سنو، میری زندگی کی قسم، مالک خداوند کا فرمان ہے، خبردار، چونکہ میری بھیڑیں لوٹی گئیں اور میرا گلا تمام دشتی درندوں کی خوراک ہو گیا، اس لیے کہ کوئی چوپان نہ تھا، اور میرے چرواہوں نے میری بھیڑوں کو نہیں پوچھا، اور شبان نے میرے گلے کو نہیں چرایا، بلکہ اپنا ہی پیٹ پالتے رہے۔ اس واسطے اے گڈریو، خداوند کا کلمہ سنو، مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو میں چرواہوں کے خلاف ہوں، وہ اپنی بھیڑیں ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا، گلے کے چرانے سے ان کو معزول کر دوں گا، تاکہ چرواہے اپنا پیٹ نہ پالیں، اور میں اپنا گلا ان کے منہ سے چھڑاؤں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو، کیونکہ مالک خداوند کا یوں فرمان ہے، دیکھو میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کی خبر لوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 23 جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوبان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوبان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوبان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوبان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیل سے مسا کرتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوبان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوبان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 20واں باب، پہلی آیت سے 16ویں آیت تک۔ تو مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے، کیا اس لیے کہ میں نیک ہوں؟ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس مال کے مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر ان کو اپنے تاکستان میں بھیجا، اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے چھٹی گھڑی
اور 9ویں گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا، تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں 1 دینار ملا، پر جب پہلے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، مگر ان کو بھی 1 ہی دینار ملا، اور وہ لے کر مال کے مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں، یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔